السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وقال اللہ تعالی اذن فاستمسک بالذی اوحی الیک وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون۔ وقال اللہ تعالی اذن ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ وقال ايضا ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم۔ وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ صدق الله العظيم۔ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى عز وجل من شغلہ القرآن عن مسألتی و ذکری اعطیت افضل ما اوتی السائلین۔ وفضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ معزز و محترم علماء اکرام، ائمہ اکرام، حفاظ اکرام اور تمامی حاضرین جلسہ اجتماع، بھائیوں، بزرگوں، خواتین، بہنوں اور بچیوں، آج کا یہ خصوصی اجتماع جس کی نسبت رجوع الی القرآن سے جڑی ہوئی ہے، یعنی پلٹو قرآن مجید کی طرف، تو اس اجتماع کی ایک حیثیت، اس اجتماع کا ایک تعلق آج سے تقریباً 8000 سال پہلے کے اللہ کے خطاب سے، اور آج سے تقریباً 1439 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خطاب سے جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع سے میدان عرفات میں دیا تھا۔ میں نے 8000 سال پہلے کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اور ایک تحقیق کے مطابق اس دنیا میں انسانوں کی جو آمد ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اس دنیا میں جو آمد ہے، اس کو 8000 سال کا عرصہ اور فاصلہ ہوتا ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث کیا تھا، تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا اور ان سے جو پیدا ہونے والے انسان تھے قیامت تک، ان سے ایک طرح سے خطاب کیا تھا۔ وہ آسمانی خطاب ہے جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے 4 رکوع کے اخیر میں ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ بہت مختصر خطاب ہے اللہ کا، لیکن جامع خطاب ہے۔ یہاں سے اتر جاؤ، میری جانب سے ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی۔ جب جب بھی میری جانب سے ہدایت آئے، رہنمائی آئے، تو جو اس کی اتباع اور پیروی کرے گا، فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی اتباع اور پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ خوف ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ میری آیات کا انکار کریں گے اور اس کو جھٹلائیں گے، وہ آگ والے ہیں۔ یہ دوزخ تو ترجمہ کر دیا جاتا ہے، لیکن آگ کو ہم آگ ہی رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آگ والے ہیں اصحاب النار،
اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جہنم میں جانے والے ہیں۔ اب اس خطاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا اور تمام انسانوں کو ایک طرح سے دنیا میں بھیجا۔ تو جس ہدایت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے کر دیا تھا، اسی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر، حضرت نوح علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفوں کی صورت میں نازل کیا، اور اسی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کی صورت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کی صورت میں، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کی صورت میں، اور اسی ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے پھر سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی صورت میں نازل کیا، اور قیامت تک کی اس کے حفاظت کی ضمانت دی اور ہدایت کی ضمانت دی۔ ہدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، تو اس سے پہلے کتاب ہدایت کا تذکرہ ہے۔ اب گویا کہ اس لحاظ سے اس اجتماع کی جو اہمیت ہے، اس جلسے کی جو اہمیت ہے، اس خطاب خدا سے جڑ جاتی ہے، اللہ کے خطاب اور اللہ کی تقریر سے جڑتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کی تھی، اور مخاطب آدمی بھی تھے، آدم نہیں تھے، صرف آدمی بھی، آدم کی مناسبت سے ہم آدم والے، جیسا دہلی میں کوئی رہتا ہے دہلوی ہوتا ہے، حیدرآباد میں رہتا ہے حیدرآبادی ہوتا ہے، تو ہماری عزت آدمی ہے، چونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ اور اس اجتماع کی ایک دوسری جو حیثیت ہے، دوسری جو نسبت ہے، وہ آج سے تقریباً 1439 سال پہلے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب سے جڑتی ہے۔ یہ ہجری کے لحاظ سے 1444 سال کا عرصہ، 44 سال کا یہ سال چل رہا ہے، اور چونکہ ہجرت سے یہ ہجرت کا سن چلا ہے، تو وہاں سے 10 سال 39 نہیں بلکہ 34 پکڑ لیجئے، 1434 سال پہلے کا یہ خطاب ہے، جو میدان عرفات میں اللہ کے رسول نے دیا تھا۔ یوں تو خطاب میں بہت ساری باتیں تھیں، لیکن ایک اہم بات تھی، اور اس اہم بات کا تعلق یہ رجوع القرآن کی تحریک سے جڑا ہوا ہے۔ قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم کتاب اللہ، تحقیق کہ میں تم میں ایک کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ انہیں اعتصمتم کے الفاظ اعتصام، مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کو کہتے، صرف پڑھنے کو اعتصام نہیں کہتے، اس میں پڑھنا بھی شامل ہے، اس میں سمجھنا بھی شامل ہے، اس میں عمل بھی شامل ہے، اور اس میں تبلیغ اور دعوت بھی شامل ہے، اور قرآن کو غالب کرنے کی جد و جہد بھی شامل ہے۔ انہیں تسمتم، اگر تم نے اس سے اپنے آپ کو چمٹا دیا، اس سے چمٹ گئے، وابستہ ہو گئے، تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ کتاب اللہ ہی، وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید۔ اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مجلس کا ایک تعلق آج سے 100 سال 102 سال پہلے کے ہونے والے ایک خطاب سے بھی میں جوڑوں، میرے اپنے آپ پر قرآن مجید کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ اور آج سے 57 سال پہلے کے خطاب سے دو علمی شخصیتوں سے اس خطاب کا تعلق ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کی تاریخ اور تذکرہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر نامکمل ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ لیکن جب ان کو جیل میں ڈالا تھا انگریز حکومت نے، اس جرم میں کہ انگریز حکومت ان سے ایک دستخط کروانا چاہ رہی تھی کہ ترکی کی حکومت غیر اسلامی ہے، بہت سارے علماء نے دستخط کر دی تھی، تو آپ بھی اس پر دستخط کریں۔ مولانا محمود الحسن نے انکار کر دیا تھا کہ میں اس پر دستخط نہیں کرتا۔ اس پاداش میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، مالٹا کی چال
سالہ وہ جیل میں رہے، اور جب جیل سے ان کی رہائی ہوئی اور دیوبند تشریف لے گئے تو ان کے اعزاز میں علماء اکرام کا ایک بڑا اجتماع ہوا تھا، اور اس اجتماع کا حوالہ دیا مفتی انہی کے شاگرد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1965 کے خطاب میں، جو جامعہ تعلیمات اسلامیہ لائل پور پاکستان میں ایک وہ بھی علماء اور دانشوروں کا مجمع تھا، تو اس علماء اور دانشوروں کے مجمع میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب کا حوالہ دیا تھا کہ جب وہ مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو مالٹا کی 4 سالہ جیل میں 2 سبق سیکھے ہیں۔ علماء کا مجمع حیران ہو گیا، متوجہ ہو گیا۔ 80 سال ان کی عمر ہو چکی تھی کہ جیل کی تنہائیوں میں انہوں نے جو سبق سیکھے وہ کیا ہے؟ تو شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میں نے جہاں تک امت کی تباہی پر غور کیا، میں نے وحدت امت کے 2 صفحے جو میرے چینل واٹس ایپ سے جڑے ہوئے ہیں، میں نے 8 روز پہلے ان کو بھیجا بھی ہوں۔ میں نے جہاں تک غور کیا کہ امت کی تباہی کے اسباب کیا ہیں تو 2 سبب معلوم ہیں، ایک ان کا قرآن کو چھوڑ دینا اور دوسرے آپس کے اختلافات۔ پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تبصرہ کیا اس کتاب میں، آج سے 57 سال پہلے کے کتاب میں، کہ دراصل یہ آپس کی خانہ جنگی اور آپس کا اختلاف انتشار بھی قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہے۔ تب گویا کہ مولانا محمود الحسن نے امت مسلمہ کے جو 2 اسباب قرار دیے تھے امت مسلمہ کے زوال کے، تباہی کے، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تبصرہ کر کے گویا کہ اس کو ایک ہی سبب قرار دیا، بالکل حق بجانب ہے، کہ یہ جو آپس کی خانہ جنگی ہے، یہ آپس کے جو اختلافات ہیں وہ بھی قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہے۔ تب گویا کہ امت مسلمہ کی تباہی کا واحد سبب، ایک ہی سبب، دور نبوی سے لے کر آج تک وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال نے جواب شکوہ میں یہ شعر کہا ہے کہ علامہ شکوہ، جواب شکوہ دونوں ہی کلام علامہ اقبال کے، لیکن بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے ایک طرح سے اللہ سے شکوہ کیا کہ اے اللہ، ماضی میں ہماری یہ سربلندی تھی کہ دی اذانیں ہم نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نظرتی تھی جہاں داروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کے، لیکن اب یہ پستی اور ذلت کیسے؟ تو اسی کا جواب دیا کہ وہ اذانیں وہ تھے تمہارے آبا، وہ تو تھے تمہارے آبا مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اور وہ جو اذانیں تھی تمہارے آبا اور اجداد نے دی تھی یورپ کے کلیساؤں میں، افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، وہ روح بلالی لیے ہوئے تھی، لیکن تمہاری اذانیں یہ کیا ہے؟ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ کھائیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شوریں ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے کہ تھے بھی کئی مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور پھر اسی پس منظر کا شعر کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، تم جو ذلیل اور رسوا ہوئے ہو تو قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں۔ پھر ایک غلط فہمی یہ ہے، اور میں نے خاص طور سے 2 شخصیتوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ان کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہے، تبلیغ جماعت کی تحریک کا تعلق بھی ایک طرح سے دارالعلوم دیوبند سے ہے۔ اور پھر میں نے اور اس بات کو موقع بنانے کے لیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو فضائل اعمال نامی کتاب لکھی ہے، مرتب کی ہے، اور تبلیغ جماعت کے حلقوں میں بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑی ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور گھنٹوں پڑھی جاتی ہے۔ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں قرآن کا باب متعین کیا ہے، وہ فضائل قرآن کا باب فضائل اعمال میں۔ تو فضائل قرآن کے باب میں پہلے نمبر پر جو حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لائی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ تو بہت عام فہم حدیث ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، بڑوں کو بھی یاد ہے، لیکن اس نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے فضائل اعمال میں، وہ بہت معنی خیز ہے اور بہت متوجہ کرنے والی ہے، دلوں کو جھنجھوڑنے والی ہے، خاص طور سے وہ افراد جو فضائل اعمال سے محبت بھی رکھتے ہیں اور تعلیم و تربیت کو اس کو ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ عام طور سے قرآن فہمی کی بات کو، ترجمہ قرآن کی بات کو، درس قرآن کی بات کو، قرآن کی تفسیر کو لوگوں نے جماعت اسلامی سے جوڑ دیا۔ جماعت اسلامی کے یہ قرآن میں جماعت اسلامی کے گھر کی کتاب نہیں ہے، اور جماعت اسلامی نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا، اور جماعت اسلامی کو کسی ادارے نے ٹھیکہ نہیں دیا۔ یہ قرآن مجید کو سمجھنا، سمجھانا، درس دینا، یہ صرف جماعت اسلامی کا کام ہے، اور ویسے بھی جماعت اسلامی کی افرادی قوت بہت کم ہے، تو جماعت اسلامی کے بس میں بھی نہیں ہے یہ قرآن فہمی کے کام کو پورے طور سے ملت میں پھیلانا اور ملت کو اس سے جوڑنا۔ یہ جماعت اسلامی کے بس کا کام نہیں ہے، صرف یہ پوری ملت کا، پوری امت کا کام ہے۔ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے، تو میں نے، کیونکہ یہ مہم میں اور بھی بہت سارے مقامات پر مجھ پر ذمہ داری تھی، تو میں نے وہ لکھ لیا تھا فضائل اعمال میں، تاکہ من و عن میں لوگوں کے سامنے متوجہ کروں، اور ان افراد کو بھی جو تبلیغ جماعت سے محبت رکھتے ہیں اور اچھی چیز ہے، فضائل اعمال سے محبت رکھتے ہیں، اچھی چیز ہے، اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو وہ بھی متوجہ ہوں۔ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے اس حدیث کی روشنی میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو جو تشریح کی ہے وہ الفاظ سن لیجئے۔ من و عن، کلام پاک چونکہ اصل دین ہے، کلام پاک چونکہ اصل دین ہے، اس کی بقا و اشاعت پر ہی دین کا دار و مدار ہے۔ یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل اعمال کے الفاظ ہیں، اس کی بقا و اشاعت پر ہی دین کا مدار ہے، اس لیے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے، کسی توضیح کا محتاج نہیں۔ البتہ اس کی انواع مختلف ہے، اس کی قسمیں مختلف ہے۔ کمال اس کا یہ ہے کہ مطالب و مقاصد سمیت سیکھے۔ دوبارہ سن لیجئے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سیکھنے کا کمال یہ ہے، کمال درجہ، کہ مطالب و مقاصد سمیت سیکھے۔ اب ایک ہی ہو گئی، جماعت اسلامی بھی یہی چاہتی ہے کہ امت مسلمہ قرآن کو مطالب اور مقاصد سمیت سیکھے، اور وہی بات مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اور وہی بات فضائل اعمال میں پیش کر رہے ہیں۔ تو پھر اب دونوں کا کام ایک ہی ہو گیا نا، یا ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو کمال اس کا یہ ہے کہ مطالب و مقاصد سمیت سیکھے۔ یہ معنی سے بھی آگے کی چیز ہے مطالب، جو بات معنی سے واضح نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں مطلب، اہل علم حضرات اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور مقاصد اس سے آگے کی چیز ہے کہ قرآن مجید اس دنیا میں کس مقصد کے لیے نازل ہوا، کس غرض کے لیے نازل ہوا۔ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ کمال اس کا درجہ یہ ہے کہ مطالب و مقاصد سمیت سیکھے، اور ادنا درجہ اس کا یہ ہے کہ فقط الفاظ سیکھے۔ ادنا درجہ، ہلکا درجہ، سب سے نیچے کا درجہ یہ ہے کہ الفاظ سیکھے۔ تو 15 سال کی بچوں کی عمر کے لیے تو ناظرہ ٹھیک ہو سکتا ہے ادنا درجہ، جنہوں نے ابھی قرآن مجید کو الفاظ سے پڑھنا نہیں سیکھا ان کے لیے ادنا درجہ تو یہی ہے، لیکن جنہوں نے اچھی طرح تلاوت سیکھ لی ہے تجوید کے ساتھ، تو ان کو تو اس کے مطالب اور مقاصد کی طرف بھی آنا چاہیے۔ پھر میں نے مناسب سمجھا کہ خود میرے اوپر بھی اور آپ پر بھی یہ رجوع الی القرآن کی تحریک، بلکہ رجوع کے ساتھ رکوع بھی اگر جوڑ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ میرا نماز کی طرف، نماز کے رکوع کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ اہل علم حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں نماز کے علاوہ بھی رکوع کا تذکرہ ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی ایمان والوں کی چند صفات بیان فرمائی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ نماز میں تو رکوع آ ہی گیا نا، لیکن کہا گیا کہ بے شک تمہارے حقیقی دوست وہ ہیں جو ولیکم اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں،
اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ جھکنے والے ہیں۔ یہ وہ رکوع نہیں ہے جو کمر کا رکوع ہوتا ہے، جو جھکنے کا رکوع ہوتا ہے، یہ وہ رکوع ہے جو دکان پر ادا ہوتا ہے، جو مکان پر ادا ہوتا ہے، جو سیاست میں ادا ہوتا ہے، اور جس میں انسان کی فکر، اس کا ذہن رکوع کرتا ہے، اس کا دل رکوع کرتا ہے، اس کا عمل رکوع کرتا ہے، بھلے اس کا جسم نہ جھکے لیکن اس کی انا جھکتی ہے، انا کو رکوع کرنے والا۔ وہم راکعون، اپنی انا کو جھکانے والے ہیں، یعنی گویا کہ اپنی مرضی کو اللہ کے مرضی کے تابع کرنے والے، وہم راکعون۔ تو یہ تحریک کو ہم صرف رجوع الی القرآن کی تحریک نہ سمجھے، رجوع و رکوع الی القرآن، اللہ کی طرف متوجہ کرنے والی تحریک یا مہم، اور قرآن کے سامنے جھکانے والی تحریک، اور یہی رکوع کے الفاظ ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ان ایمان والوں کا تعارف پیش کیا جن کے جان و مال کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ان کے جان اور مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے۔ پھر ان کی بہت ساری صفات، ان میں سے یہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون۔ عابدون میں تو عبادت بھی آ گئی نا، عبادت، نماز کو ہم عبادت سے کیسے الگ کریں گے؟ لیکن عابدون کے علاوہ ہے الراکعون، وہ رکوع کرنے والے ہیں، وہ جھکنے والے ہیں، یعنی گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کرنے والے، اپنے آپ کو پست کرنے والے، اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار کرنے والے۔ پھر یہ جو جماعت اسلامی کے تحت جو مہم چلی ہے، آخری دن ہے، تو ہم اس کو عارضی مہم یا عارضی موقع سمجھے کہ جماعت اسلامی نے کاموں کا ایک موقع نکالا تھا، اور اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق انہوں نے کچھ کام انجام دیے۔ لیکن ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ رجوع الی القرآن اور رکوع الی القرآن کی جو تحریک اللہ تعالیٰ نے برپا کی ہے، تمام انسانوں کے لیے عمومی طور سے اور تمام ایمان والوں کے لیے خصوصی طور سے عالمی اور دائمی تحریک، عالمی تحریک اور دائمی تحریک۔ میں ایک دین کا طالب علم ہوں، تو جہاں تک میں نے اس سلسلے میں غور کیا تو اللہ تعالیٰ نے رجوع الی القرآن، رکوع الی القرآن کی عالمی اور دائمی تحریک جو برپا کی ہے، اس کے 4 حصے ہیں، 4 اجتماعات ہیں۔ 2 حصوں کا، 2 اجتماعات کا تعلق تو یومیہ ہیں، روزانہ ہیں، اذان کی صورت میں اور نماز کی صورت میں، اور تیسرے حصے اور تیسرے اجتماع کا تعلق وہ بھی رجوع الی القرآن کی تحریک ہے، وہ ہے جمعہ، اور چوتھا حصہ اور چوتھا اجتماع ہے جس کا تعلق ماہ رمضان سے ہے۔ یہ ماہ رمضان یہ بھی رجوع الی القرآن کی، رکوع الی القرآن کی ایک تحریک ہے، ایک ماہانہ اجتماع ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ رمضان آئے گا تو رمضان کے موقع سے تقریریں ہوتی ہے، دروس ہوتے ہیں، لیکن تذکیر کے لیے اور ہم یہ خدائی تحریک میں کچھ رنگ بھر سکے تو جو یومیہ تحریک اللہ تعالیٰ نے برپا کی ہے، جو یومیہ 2 اجتماعات رکھے ہیں اور ایک ہفتے واری اجتماع رکھا ہے، تو ہم ان کو نظر انداز نہ کریں، ورنہ اگر ہم اس کو صرف 10 روزی مہم، اس کو مکمل مہم سمجھ لیں، مکمل تحریک سمجھ لیں، تو کوئی زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم یہ 10 روزہ مہم کی غرض و غایت کو خدا کی مہم کا حصہ بنا دیں، خدا کی تحریک کا حصہ بنا دیں، اور وہ ہے اذان اور نماز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر 15 کلمات میں سے 6 کلمے جو اللہ اکبر پر مشتمل ہے، یہ بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی اذان کو خود ہم نے وہ مقام نہیں دیا، وہ حیثیت نہیں دی جو اللہ نے دی ہے اور اللہ کے رسول نے دی ہے۔ اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ کے کلمات اور الفاظ اذان کے بعد کی دعا میں، اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب،
اور ہر اذان کا سننے والا اور اس کے لیے مشروع ہے، واجب ہے کہ وہ اذان کے بعد کی وہ دعا بھی وہ پڑھے۔ تو اذان کو صرف نماز کی اطلاع کے طور پر لیا گیا، جبکہ اسلام نے اس کو دعوت تامہ قرار دیا۔ اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ یہ صرف وہ مؤذنوں کا عمل ہے، مؤذنوں کا عمل نہیں ہے۔ صرف اذان کا جواب دینا بھی واجب ہے، مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے بھی۔ اور جواب دینے کا مطلب کیا ہوا؟ قبول کرنے کو کہتے جواب دینا۔ اور وہی حالت اور وہی کیفیت بنتی ہے دوران اذان ایک مکتب میں، ایک مدرسے میں ایک معلم کی اور ایک شاگرد کی بنتی ہے کہ ایک استاد کہتا ہے بچے پڑھو اللہ اکبر، اور اس کے جواب میں بچے پڑھتے اللہ اکبر، بچے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے جواب میں بچے پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، بچے پڑھو اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اس کے جواب میں پڑھتے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کیا اس کے علاوہ اور کوئی حیثیت ہوئی؟ یہ تعلیم اور تربیت کا عمل ہے روزانہ کا، اور اس میں زیادہ مرتبہ اللہ اکبر کا کلمہ اس لیے رکھا گیا کہ دینی اور ایمانی زندگی گزارنے کے سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو آتی ہے، سب سے بڑا مسئلہ جو پیش آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا کون ہے۔ کبھی نفس بڑا ہو جاتا ہے، کبھی بیوی بڑی ہو جاتی ہے، اور کبھی شوہر بڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی اولاد بڑی ہو جاتی ہے، کبھی خاندان بڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی حکومت بڑی ہو جاتی ہے، تو مسئلہ پیدا ہو گیا نا۔ لیکن اگر ہم نے نماز سے، ہم نے اذان سے مسئلہ پوچھا، اذان سے فتویٰ پوچھا، تو اذان چٹکی میں مسئلہ حل کر دے گی۔ اللہ اکبر، یہیں سے اذان شروع ہوتی ہے نا، نماز بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، تمہارا نفس بڑا نہیں ہے، شوہر اور بیوی بڑی نہیں ہے، اولاد بڑی نہیں ہے، خاندان بڑا نہیں ہے، حکومت بڑی نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر پر عمل کرنے کے لیے بھی قرآن سے رجوع ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا حکم تجارت میں کیسے بڑا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام تو نازل نہیں ہوں گے نا، اور اگر کوئی دعویٰ کرے کہ مجھ پر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، خواب میں وہی نازل ہوتے، جھوٹا قرار پائے گا۔ قادیانی اس لیے جھوٹا قرار پایا کہ وہ کہتا تھا کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے، اب کسی پر کوئی وہی نازل نہیں ہوگی۔ اللہ کا حکم جو سب سے بڑا ہے تو وہ قرآن سے دیکھنا پڑے گا، قرآن سے سمجھنا پڑے گا کہ سیاست میں اللہ کیسے بڑا ہے، نکاح میں اللہ اکبر کیسے ہوتا ہے، تجارت میں اور جتنے بھی زندگی کے شعبے ہو سکتے ہیں، تمام شعبوں میں اللہ اکبر پر عمل کرنے کے لیے قرآن کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن فلاح کہتے کس کو ہے؟ اگر فلاح کو ہم قرآن سے الگ کر دے تو 4 حرفی لفظ ہو کر رہ جاتا ہے فلاح، فے لام الف ہاں۔ قرآن کو الگ کر دیا نا ہم نے، تب فلاح ہے کیا بلا؟ فلاح کوئی بلا نہیں ہے، فلاح کا دوسرا نام ہے القرآن۔ آؤ قرآن کے راستے کی طرف۔ دین کہتے کس کو ہے؟ دین کو اگر ہم قرآن سے الگ کر دے تو وہ 3 حرفی لفظ ہو کر رہ جاتا ہے الدین۔ لیکن الدین کیا ہے؟ اس کا دوسرا نام ہے القرآن۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام کو اگر ہم قرآن سے الگ کر دے تو وہ بھی 5 حرفی لفظ ہو کر رہ جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قرآن سے الگ کر دے تو وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی حیثیت سے ہو جاتے ہیں، اور 40 سال تک وہ اسی حیثیت سے رہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ لیکن رسول اللہ کس چیز نے آپ کو بنایا؟ رسول اللہ کی حیثیت سے آپ کا تعارف کس نے کرایا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہیں سے آغاز ہوا نا، محمد رسول اللہ کی حیثیت سے یہیں سے آغاز ہوا، اور پھر اس کا اختتام ہوا حجۃ الوداع کے موقع پر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور اس حیثیت سے راضی میں ہوا تم سے کہ تمہارے لیے اسلام دین رہے، طریقے زندگی دین رہے، اور وہ طریقے زندگی کا نام ہے القرآن۔ دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے جو
نظام تعلیم جاری کیا. ہم یوں کہہ سکتے ہیں وہ بھی رجوع الی القرآن کی تحریک ہے. وہ ہے نماز اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھانے والی کتاب بھی اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. نماز کو سمجھانے والی، اور نماز اس لیے فرض کی گئی ہے کہ ہم قرآن سے جڑے، قرآن سے وابستہ رہے. حضرت عائشہ سے کچھ لوگوں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کہ ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت بتائے، تو آپ نے ان سے پوچھا اما قرأتم القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلق القرآن، قرآن ہی تو آپ کی سیرت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت وہ قرآن مجید کا نمونہ ہے، قرآن مجید کی تشریح ہے. تو نماز میں خاص طور سے سورہ فاتحہ جو ہر نماز کی رکعت کے لیے ضروری قرار دی گئی، وہ کس چیز سے جوڑتی ہے؟ ام القرآن ہے سورہ فاتحہ، قرآن کی جڑ اور بنیاد. اور نماز میں جو چیز فرض ہے پڑھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، وہ صرف اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. قرات قرآن فرض ہے نا، اور اس کا مجھ سے مراد ہے قرآن مجید کا پڑھنا، اور اس میں بھی خاص طور سے سورہ فاتحہ کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ہر نمازی دعا کرتا ہے اس کو تو قبول فرماؤ، لیکن ہم نے قبول کیا یا نہیں کیا یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے نا. اس کا شکوہ اور شکایت تو ہم کو رہتا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے، لیکن ہم نے خود ہماری دعائیں قبول کیا یا نہیں کی؟ ہم نے ہماری دعاؤں کو منظور کیا یا نہیں کیا؟ ہر نمازی ہر رکعت میں دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اور کون لوگ انعام یافتہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں وعدے کر دیا، متعین کر دیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. وہ حسن اولئک رفیقا، اور کیا یہ بہتر ہے ساتھی. بات چھوٹی نہیں رہی. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر نمازی کو انبیاء کی تحریک اور دعوت سے جوڑ دیا. ہر نمازی نے اپنے اوپر انبیاء کی اتباع اور پیروی کو لازم کر لیا، صدیقین کی اتباع اور پیروی کو لازم کر لیا، شہداء اور صالحین کی اتباع اور پیروی کو لازم کر لیا. لیکن اتباع تو آگے کی چیز ہے. کیا ہم نے جانا بھی، کیا نمازی نے جانا بھی کہ انبیاء کی سیرت کیا ہوتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا ہے؟ جمع کا لفظ ہے نا انبیاء. ایک نبی کی سیرت کو جان لینا کافی نہیں ہے. نماز کے فرمان کے لحاظ سے، نماز کے فتوے کے لحاظ سے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی زندگیوں کو جاننا ضروری ہے. تو قرآن مجید کے بغیر ہم انبیاء کو بھی نہیں جان سکتے، ہم صدیقین کو نہیں جان سکتے، شہداء کو اور صالحین کو نہیں جان سکتے. تو ہر نماز رجوع الی القرآن اور رکوع الی القرآن کی تحریک اور دعوت ہے. اور نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ قرآن مجید کو نہیں سمجھتا ہے، قرآن مجید کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، تو اپنی نماز کو نہیں سمجھتا ہے. وہ ابھی اپنی نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوا، اس نے اپنی نماز کی دعوت کو قبول نہیں کیا. اور پھر اس میں ایک اہم بات یہ تمام مترجمین نے لکھی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے ولا الضالین پر، کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی دعا کو قبول کر لیا. اور جہاں سے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے دونوں میں تعلق ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے میرے بندو، تم نے ابھی مجھ سے جو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی تو مجھے منظور ہے، ٹھیک ہے تمہاری یہ دعا، ٹھیک ہے تمہاری آرزو اور تمنا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو کتنے نمازی پھر اپنی دعا کی طرف متوجہ رجوع ہوئے؟ ذالک الکتاب کی طرف کتنے نمازی متوجہ ہوئے؟ کتنے امام متوجہ ہوئے؟
یہ بھی احتساب کی چیز ہے، تو وہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ تو رہنما کے طور پر، آئیڈیل اور ماڈل کے طور پر ہماری نماز نے صرف ہمارے سامنے چار ہی شخصیتوں کی اتباع اور پیروی کو پیش کیا۔ ان کی زندگی کو ہندی میں کہتے ہیں اس کو مارگ درشک، صراط کی ہندی میں مارگ ہی کہتے نا، جن کو اردو میں کہتے ہیں رہنما، ہندی میں کہتے ہیں مارگ درشک۔ تو مارگ درشک کے طور پر ہر نمازی نے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر صرف انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین کو بنایا۔ آج ہماری یہ جو سیاست میں درگت ہوئی ہے اور بات مدارس اور مساجد اور مکانوں تک، بلڈوزروں تک پہنچی ہے، وہ یوں ہی نہیں پہنچی۔ ہم اس کو دعوت دینے والے ہیں۔ ہم نے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر ایک طرف تم یہ اعلان کر رہے کہ ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر، ہمارے مارگ درشک صرف انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں، اور سلام پھیرنے کے بعد ہمارے مارگ درشک کون ہو گئے؟ وہ ہو گئے جن پر لعنت اور ملامت ہم بھیجتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہر وہ پارٹی، ہر وہ فرد ضالین میں آتا ہے، مغضوب میں آتا ہے، جس کی پالیسی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو زندگی کے کسی بھی شعبے میں ایسا شخص، ایسی پارٹی ایک مسلمان کے لیے رہنما نہیں بن سکتی جس کی پالیسی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ ہماری نماز ہے، یہ رجوع الی القرآن اور رکوع الی القرآن کی دعوت ہے۔ اور چونکہ چٹھی بھی آ چکی، وقت بھی ختم ہو چکا اور میری بات بھی تقریباً مکمل ہو چکی، جو میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رجوع الی القرآن کی جو 4 تحریکیں جاری کی ہے، تو وہ میں نے چوتھی تحریک کا تذکرہ تو کروں گا بھی نہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں رمضان، لیکن تیسری رجوع الی القرآن کی تحریک اور دعوت وہ ہے جمعہ۔ یہ نماز جمعہ کیا ہے؟ یہ خطبہ جمعہ کیا ہے؟ خطبہ جمعہ کا اور قرآن مجید کا آپس میں بہت گہرا تعلق و ربط ہے۔ صحابیات فرماتی کہ ہم نے قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے خطبے کو سن کر یاد کیا، خواتین بھی شریک ہوتی تھی۔ بہت سارے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے خطبے میں سن کر یاد کیا۔ تو عمومی رجوع الی القرآن کی تحریک عمومی طور پر ایک نماز جمعہ بھی ہے، خطبہ جمعہ بھی ہے۔ اور پھر اسلام نے، اللہ کے رسول نے جمعہ کے دن کو ایک طرح سے خصوصی طور پر رجوع الی القرآن کی تحریک کے طور پر بھی پیش کیا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں۔ 4 سورتوں کے پڑھنے کا تذکرہ ملتا ہے جمعہ کے حوالے سے جو مسنون ہے۔ سورہ دخان جمعہ کی رات میں جو پڑھے گا اس کی مغفرت ہوگی، جس میں دین کے بنیادی احکام کا تذکرہ ہے، دین کے سلسلے میں آنے والی آزمائشوں کا تذکرہ ہے۔ گویا کہ جمعہ کی رات ہی سے جمعہ کے اجتماع کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر 3 سورتوں کا تذکرہ ملتا ہے جمعہ کے دن کے پڑھنے کے حوالے سے، سورہ آل عمران، سورہ کہف اور سورہ ہود۔ اور یہ 4 سورتیں تقریباً قرآن مجید کے 3 سے 4 پارے اپنے اندر لیے ہوئے۔ تو جو امت مسلمہ میں اگر صرف 10% افراد بھی اگر اتنی صورتیں پڑھنے والے ہوں گے جمعہ کے دن کی مناسبت سے، ایسی قوم کو، ایسی امت کو کوئی گمراہ پارٹی، کوئی گمراہ فرد کیا بہکا سکتا ہے؟ کیا دین سے ہٹا سکتا ہے؟ لیکن ہٹے ہوئے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جمعہ کو بھی قرآن کی تحریک کے طور پر جو اللہ کے رسول نے پیش کیا، اسلام نے پیش کیا، اور خاص طور سے یہ جو صورتوں پڑھنے کی تلقین کی گئی سورہ آل عمران، اس میں حقوق اللہ کا بھی تذکرہ ہے، حقوق العباد کا تذکرہ ہے، اسلام کی تحریک کا تذکرہ ہے، جنگ احد کا تذکرہ ہے، جنگ بدر کا تذکرہ ہے۔ سورہ کہف کے پڑھنے کو جو مصنوع قرار دیا گیا ہے، تو دور ماضی کے حوالے سے 3 اہم واقعات کا اس میں تذکرہ ہے، جو 3 رہنمائی اپنے اندر لیے ہوئے۔ اس میں ذوالقرنین کا تذکرہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح پر بادشاہت عطا کی تھی۔ گویا کہ بتانا مقصود تھا اور دیکھنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جن لوگوں کو کچھ طاقت اور قوت دی ہے، وہ ذوالقرنین سے نصیحت لے کہ ذوالقرنین نے اپنی طاقت اور قوت کو کس کے لیے استعمال کیا تھا؟ ظلم کو ختم کرنے کے لیے، مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے۔ اور اسی صورت میں
اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، جن کے پاس طاقت اور قوت نہیں تھی معاشرے کو بدلنے کی، تو اپنے اوپر انہوں نے نافذ نہیں ہونے دیا مشرک بادشاہ کے حکموں کو جو شرک پر مجبور کر رہا تھا، لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں تھی، تو اپنے آپ پر نافذ نہ ہو تو انہوں نے ایک غار کا سہارا لیا، اللہ تعالیٰ کی مدد کی اور 309 سال تک اللہ تعالیٰ کو پناہ دے دی۔ تو اگر اس طرح کے حالات سے امت مسلمہ اگر گزرے کہ طاقت اور قوت نہیں ہے، تو کم از کم اصحاب کہف کے واقعے سے نصیحت دینا چاہیے کہ انہوں نے شرک نہیں کیا۔ اور تیسرا واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا ایک ایسا بندہ ہے کہ ہم نے اس کو آتیناہ من لدنا علم، ہم نے ہماری طرف سے ان کو ایک علم خاص دیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بے چین ہو گئے۔ نبی تھے نا وہ اللہ کے، ان کو کیا بے چین ہونے کی ضرورت تھی، لیکن ملاقات کے لیے بے چین ہو گئے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایسی جگہ پر ملاقات ہو سکتی ہے جہاں پر 2 دریا ملتے ہیں، یعنی انتہائی مشکل ترین راستہ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد یوشع بن نون سے کہا کہ وقال فتح اللہ ابرو حتیٰ ابلغ مجمع البحرین او امضی عقبہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ضرور چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ میں 2 دریا کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں۔ اور وہاں پر پہنچے موسیٰ علیہ السلام، علم کی طلب اور جستجو، کہ اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں میرے پاس فلاں شخص کے پاس وہ علم ہے جو مجھے نہیں ہے، تو اس واقعے کے ذریعے سے علم کی طلب اور جستجو مومنین میں پیدا ہو، امت مسلمہ میں پیدا ہو۔ اس لیے خاص طور سے جمعہ کے دن کی مناسبت سے اس کو پڑھنے کی تعلیم اور تلقین ہے۔ اور آخر میں یہ کہ عملی طور سے قرآن، رجوع الی القرآن اور رکوع الی القرآن کی تحریک سے ہم جڑے رہیں تو جان و مال کی قربانی کا تذکرہ جگہ جگہ۔ مال کی قربانی کے بغیر دین نہیں آتا، جان کی قربانی کے بغیر بھی دین نہیں آتا۔ تو مال کی قربانی، یہ رجوع الی القرآن بھی مال کی قربانی چاہتا ہے، جس طرح سے مسجد قربانی چاہتی نا پہلے مال کی، اور جتنی بھی مدارس ہے یہ بھی مال کی قربانی چاہتے ہیں۔ تو گھر میں قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، تفسیر نہیں ہے، تو لاکھ آپ کے اندر طلب اور جستجو ہوگی، آپ 2 گھنٹے نکال لیجئے، لیکن آپ نہیں سمجھ سکتے نا قرآن مجید کا ترجمہ۔ تو میری اپنی تجویز یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی مناسبت سے جو خوشی کے دن ہیں اور ہمارے خرچ کے بھی دن ہیں، عید الفطر میں بھی ہم بہت سارا خرچ کرتے ہیں، کپڑوں پر، کھانوں پر، عید الاضحیٰ میں بھی خرچ کرتے ہیں، تو اس خرچ میں ہم قرآن کا بھی حق اور حصہ رکھے، اس کے ترجموں کا، اس کی تفسیروں کا۔ اور 1,000 روپیہ اگر آپ نے کم از کم اس کے لیے رکھ لیا، نکال لیا کہ عید الفطر کا دن آیا، 1,000 روپیے قرآن کو سمجھانے والی کتاب کو خریدنے کے لیے، عید الاضحیٰ کا موقع آ گیا، 1,000 روپیے قرآن مجید کو سمجھانے والی کتابوں کے لیے مخصوص ہے۔ اور اگر شادی بیاہ کا موقع آ گیا سونے پر سو، اس میں بھی 1,000 روپے نکال لیجئے۔ اور ہر سال کسی نہ کسی گھر کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، تو گویا کہ سال میں 3,000 روپے نکالنا ایک مومن کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو 3,000 روپے اگر امت مسلمہ کا ہر گھر فرد اگر سال میں سے نکالے تو قرآن فہمی کی، اسلامی لٹریچر کی، دین کی لٹریچر کی، چند سالوں میں اس کا گھر بھر جائے گا۔ اور یہ علم کا سرچشمہ ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور وقت، جان کی قربانی، کھانے کے لیے ہم جتنا وقت صرف کرتے ہیں تو کم از کم اتنا وقت، غسل کرنے کے لیے جتنا وقت صرف کرتے ہیں، غسل سے صرف جسم پاک ہوتا ہے لیکن ہماری روح بھی ناپاک ہوتی ہے۔ تو میری اپنی تجویز یہ ہے کہ جتنا وقت آپ غسل کرنے کے لیے نکالتے ہیں، 15 منٹ، آدھا منٹ ضرور اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ تو دلوں کی پاکی صفائی کا ذریعہ ہے قرآن مجید۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تحقیق کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آ گئی اور شفا آ گئی، جس میں تمہارے دلوں کے روگ کی شفا علاج ہے۔ تو کیا یہ اس حیثیت کا حامل نہیں ہے قرآن مجید کہ ہم اس کے لیے آدھا گھنٹہ فارغ کریں؟ میڈیا پڑھنے کے لیے، لوک مت پڑھنے کے لیے، NDTV دیکھنے کے لیے، نو بھارت پڑھنے کے لیے، اور بھی منصف پڑھنے کے لیے جتنا وقت ہم نکالتے، کیا اس حیثیت کا حامل ہے اللہ کا کلام کہ ہم کم از کم منصف اخبار کی طرح اس کو درجہ دیں، لوک مت اخبار کی طرح اس کو درجہ دیں کہ اس کو بھی روپیے پیسے لگتے ہیں اور اس کو پڑھنے کے لیے بھی گھنٹہ، آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ لیکن آج امت کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے۔ تو محترم بھائیوں، بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ رجوع الی القرآن اور
رکوع الی القرآن یہ ہماری روزانہ کی ضرورت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف روزانہ کے لیے تحریک ہے۔ ہم اس کے لیے اپنے مال کو بھی ہم کچھ فارغ کریں اور جان کو بھی فارغ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔